إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر الله نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخاف حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خليا ففازت عيناه. صدق رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 7 سے تلاوت کی گئی آپ کی خدمت میں. اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے. اس میں 3 گروہوں کا اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں. آج کے عنوان کے پیش نظر ہم نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے جن کو قیامت کے دن روز محشر میں اللہ جل جلالہ کا عرش کے نیچے سایہ نصیب ہوگا. یہ وہ 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے سایہ نصیب ہوگا. تو جو حدیث آپ کی خدمت میں رکھی یہ ان 7 لوگوں کو آرٹیکولیٹ کر رہی ہے. حدیث مبارکہ میں جو یہ 7 کیٹیگریز ہیں اس کے کرونولوجیکل آرڈر میں ڈفرینسز آ رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں کانسٹنٹس ہیں ڈسپائٹ دا ڈفرینٹ نریشنز. وہ بھی انشاءاللہ العزیز باذن اللہ ہم دیکھیں گے آج. اور ہم ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا اس سورہ واقعہ میں آ رہا ہے. یہ سابقون کون ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو کہ مقربون ہیں. کون لوگ ہیں جو یہ اللہ والے کون ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ رب العزت ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے. تو جیسے کہ آپ کی حدیث آپ کی خدمت میں رکھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. یعنی قیامت کے دن، وہ دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو یہ 7 لوگ ہیں جن کو اس عرش کے نیچے سایہ ملے گا. اچھا، اٹس انٹرسٹنگ کہ اس حدیث مبارکہ میں شہداء کا ذکر نہیں ہے، کسی بھی نریشن میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہداء کو اللہ کے سائے، اللہ کے عرش کے سائے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہوں گے جو which will be adjacent to the court of the magnificent. یعنی اللہ کے عرش کے سرحانے ان کو جگہ ملیں گی، روشن دان جگہوں میں وہ بیٹھے ہوں گے. انبیاء، رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو elite of the elite, the platinum seats. بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ان کے علاوہ جو عام رجال اللہ ہیں، عام لوگ ہیں، انسان ہیں، وہ کہاں بیٹھیں گے؟ ان کو کون سی جگہ میسر ہوں گی؟ تو یہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے اور بندیاں ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا. اب before we delve into the 7 categories,
ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ اس 7 ڈسپائٹ کہ یہ جس بھی کرونالوجیکل آرڈر میں آ رہا ہے، جو پہلی 4 ہے نا وہ پبلک ڈیلنگس سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو آخری 3 ہے وہ پرائیویٹ ہے. ہم نے کچھ دن قبل ایک گفتگو کی تھی پرائیویٹ لائف ورسز پبلک لائف، تو معلوم ہوا کہ پہلے پبلک لائف بہتر ہوتی ہے، پرائیویٹ لائف بعد میں ٹھیک ہوتی ہے. پرائیویٹ لائف کو ٹھیک کرنا از بگ مینٹیننس. دیٹس لائک چینجنگ دی انجن آف دا وہیکل. اس کے اندر سے اس کا V8 انجن نکالا اور نیا ڈال دیا، نئی EV بیٹریز ڈالی اس کو پاور اپ کرنے کے لیے. اینڈ پبلک از ڈوئنگ دا پینٹ جاب. ایزی، آسان ہے. اینڈ دا فیکٹ آف دا ریالٹی از کہ جب ہماری پبلک ڈیلنگز ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہیں، سرائیت کرنا شروع کر دیتا ہے، اصلاح کا سفر شروع ہو جاتا ہے. یو کین تھنک آف دس کہ جب ہم اسکولز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، تو دیر از اے یونیفارم. ہر اسکول کا کوئی یونیفارم ہوتا ہے. صبح صبح ہم دیکھتے ہیں بچے، یا ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، یا ہم خود جب جاتے تھے، یا ہمارے سبلنگز جو ابھی بھی جا رہے ہیں اسکولز میں، ول فالو اے رجیم. اچھا، وہ پہلے دن ڈاکٹریٹ نہیں کر لیتے، لیکن اٹ از عجیب کہ انٹری کا ایک اصول ہے ہر اسکول کا. اینڈ یو کین ٹیک اسکولز فرام آل اسپیکٹرمز آف دا سوشیو اکنامک اسٹیٹس. سب کا ایک اصول ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی یہی ہے کہ ایک اصول ہے، اور اس اصول کے اوپر وہ ماپ ہے. تو اٹس عجیب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کون ہوں گے ایٹ دا ٹاپ آف دا پیکنگ آرڈر. ڈسپائٹ کہ ڈفرینٹ نریشنز میں اس کرونالوجیکل آرڈر کی کچھ ترتیب میں ڈفرینسز آ رہے ہیں، بٹ ایٹ دا ٹاپ آف دا پیکنگ آرڈر یونانیمسلی تھرو آؤٹ دا اسکول آف حدیث، دا فرسٹ انڈیویجول جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینشن کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں الامام عادل. ایک عادل امام، a just ruler. ایک ایسا حکمران ہو جس کو خشیت اللہ نے گرپ کر لیا ہو. It's taken hold of him. ہم کہتے ہیں نا کہ whenever your authority provokes you to abuse and exploit, then constantly remind yourself of the supremacy and the authority that Allah has over you. جتنا طاقتور تمہارا قلم ہے نا کہ تم لوگوں کو سی آف کرتے ہو، ان کی اپریزل کرتے ہو، ان کے بونسز کاٹتے ہو یا بڑھاتے ہو، ان کو ان کے KPIs پہ مارک کرتے ہو، پھر دین یو ٹیک آؤٹ یور ریڈ پین اینڈ یو گیو یور کامنٹس آن دا پیپر. نو دیٹ دیر از این اتھارٹی فار گریٹر دین یو. اگر یہ قلم غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، آج اجازت ملی ہے، کل کو یہی ہاتھ ہوں گے جو بتائیں گے کہ اللہ یہ ظلم کیا تھا اس نے. سو الامام عادل. اس کے ایک اور بھی بڑی اہم چیز مل رہی، ایٹ دا ٹاپ آف دا پیکنگ آرڈر از دا موسٹ ڈیفیکلٹ اسپاٹ. اٹس دا ہاٹ سیٹ. اینڈ اٹس عجیب کہ ان 7 کرونالوجیکل آرڈر میں ہر بندہ وہ نہیں ہوگا جس کو الاماموں کی نشست ملے گی. ناٹ ایوری باڈی ول بی چوزن فار لیڈرشپ. یس، آج اسکول آف مینجمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں لیڈرز بلٹ ٹو لاسٹ، بورن اور بلٹ، بہت ساری ابحاث ہوتی ہیں، بٹ دا لیڈرشپ پوزیشنز آر آلویز لیس. کسی بھی ادارے میں 100 CEO نہیں ہوتے. وی ہیو ناٹ سین دیٹ انسٹیٹیوشن ایز آف یٹ. آج تک تو نہیں دیکھا، مستقبل کا کچھ کہہ نہیں سکتے. سو دا فرسٹ تھنگ از کہ یہ ہر بندے کو نہیں ملے گا. اینڈ ان 7 میں ارسپیکٹو آف سوشیو اکنامک اسٹیٹس اور جینڈر، سب کے لیے اللہ نے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ رب العزت، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وحی یوحی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں ہے. اٹس ناٹ فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹ از ڈیوائنلی being received to us through Allah subhanahu wa ta'ala, through the vessel. The vessel is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے جو پانی آ رہا ہے وہ کہیں اور سے آ رہا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو الامام عادل، یعنی اس پورے چین کے اندر ہر بندے کو انڈیویجول کو موقع مل رہا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو موقع ہی نہیں ملے گا الامام عادل کا. But we all have to realize that as men, we have this incredible opportunity to be leaders in our sphere, in our households. Yes. اور اگر وہاں پر ہم نے forsake کر دیا اور خاتون اول کے پاس ہے الامام عادل، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا.
There were some places which were for us. الرجال قوامون على النساء. Setting aside the feminine debate, it closes everything off. The رجال القوامون. قوامون کا مطلب ہے ان سے پوچھا جائے گا. Of all of those people they were supposed to take care of. So الامام عادل. اس میں ایک اور بہت اہم چیز نظر آئی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جن کے لیے مشکل ترین ہے عدل کرنا. And we see in this day and age that those people who have authority, وہ اپنے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں سپلائی چین ڈپارٹمنٹ میں, اپنے گاؤں کے, اپنے فریٹرنیٹی کے, اپنے سوشل پرنٹ کے لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور پرنٹ کرتے ہیں ادارے میں, اپنے لوگوں کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں رکھتے ہیں, انسٹیٹیوشن آف گورننس, بیوروکریسی, ملٹری, یو نیم اٹ, اپنے ہی ہوتے ہیں. کیا کریں؟ الامام عادل. یہاں پر الامام غیر عادل چل رہا ہے. عادل بہت لوگوں کا نام ہے, عدل والا بندہ نہیں کوئی مل رہا. کوئی ایسا بندہ مل نہیں رہا جو اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھ کے یہ ذہن میں رکھے کہ جتنی قدرت اس کو ہے اپنے ماتحت سے, اس سے بہت زیادہ قدرت اللہ کو ہے. The power of that kun fayakun is just a mitochondrion away. اس کی ایڈینین, سائٹوسین, گونین میں تھوڑا سا چینج ہو جائے گا نا, برتھ آف کینسر ہو گیا. مائٹوسس, میوسس, پھر جائے گا وہی الامام عادل. They will go for different treatments. So that person has failed to recognize the milk of Allah, the governance, the dominion of Allah. اسی لیے بے خوف زندگی گزار رہے ہیں, بے باک ہو کر اپنے دفتر میں داخل ہوتے. جو چائے پینے والا ہوتا ہے اس کا تو نام ہی نہیں, اس کو دیکھتے بھی کم ہے. کیا کریں, سیٹ بہت بڑی ہے, دھواں اڑاتے ہوئے جائیں گے, آگے بھی کانوائے, پیچھے بھی کانوائے. Amazing. Look at what is happening in the Muslim world. کیا ہو رہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے کس کو سایہ ملے گا؟ سب سے پہلے ایٹ دا ٹاپ آف دا پیکنگ آرڈر از الامام عادل. ایک ایسے آدمی جو کہ امام ہو لوگوں کا, the just ruler, خوف ہو. اینڈ وی سی کہ یہ آج کے وقت میں جاتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر ہمارے شباب بیٹھے ہیں. شباب کہتے ہیں جوانوں کو, بیوٹیفل, انرجیٹک, انٹیلیجنٹ یوتھ, دا فیوچر آف دی امہ. تو کیا کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَالشَّبَابُ نَشْأَةُ فِي عِبَادَةِ رَبِّ. وہ جوان جو اللہ کی عبادت کرتے کرتے جوان ہوا ہے. اللہ اکبر. وہ جوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوان ہوا ہے. He hit adolescence. She hit adolescence and she came into puberty. All forms of chemical catastrophe hit her. And all forms of testosterone hit him. وَالشَّبَابُ نَشْأَةُ فِي عِبَادَةِ رَبِّ. کہ یہ وہ جوان ہے جو بڑا ہوا, یا یہ وہ عورت ہے جو, یہ وہ لڑکی ہے جو بڑی ہوئی اللہ کی عبادت کرتے کرتے. اللہ اکبر. اللہ کے عرش کے نیچے سایہ مل رہا ہے ان کو. It's no joke. Means what? We just talked a week back کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو, یہ تو ٹیکن کیئر آف کیمپ ہے, یہ ایلیٹ کیمپ ہے. These people are sorted. یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کے لمبس کو بریز کرے گی جہنم کی آگ, جن کو پاکیزہ کیا جائے گا جہنم میں پکا کر. کہ ان کے پاس لا الہ الا اللہ تو تھا, اسلام تو تھا, ایمان نہیں آیا ہوا تھا. کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم دعا پڑھتے ہیں, دعا مانگتے ہیں ان کے لیے جو دنیا سے چلے گئے. تو اس وقت اس میت کے لیے دعا مانگ رہے تھے, تو پہلے کیا دعا مانگتے ہیں؟ پہلے آ رہی ہوتی ہے اس کے اسلام کی گواہی دیتے ہیں, پھر اینڈ میں آ رہا ہوتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں. مینس ایمان ہیز ٹو بی ورکڈ فار. تو یہ وہ لوگ ہیں جو وَشَابٌ نَشْأَةُ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ, اپنے رب کی عبادت کے اندر جوان ہوئے. ٹیمپٹیشنز تھیں ان کے پاس. یہ بھی وہ تمام فوش کام میں ملوث ہو سکتے تھے جو ان کے کوہورٹس ایٹ اسکول, ان کے پیئرز, ان کے کزنز کر سکتے تھے یا کر رہی تھیں. They also had the opportunity to do Bobby Brown, Charlotte Tilbury, Mac, GHD and beyond. ان کے پاس بھی موقع تھا.
بھی نئی نئی جوانی آ رہی تھی، اللہ کی جو انعامات ہیں وہ ان کے اوپر آ رہے تھے، انہوں نے روک کے رکھا. They bridled the Mustang despite all of the hardships that were there. اللہ اکبر. وَشَابٌ نَشْأَةُ فِي عِبَادَةِ رَبِّ. اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے ہمارے بچوں کو، ہمیں، کہ ہم بوڑھے ہوں جوانی، اپنی جوانی میں اور بڑھاپے میں دونوں میں اللہ کی عبادت کرتے کرتے دنیا سے جائیں. بڑے ہو رہے ہیں عبادت کرتے کرتے. فار دی ایوریج پاکستانی، اس نے سوچا ہوتا ہے کہ یار جب 50 سے اوپر جائیں گے، زیادہ سے بال جڑ جائیں گے، مشکل ہوگا، ذرا جسم بھی لرزے گا، تب میں اللہ کے رستے پہ آؤں گا. دیٹ از وین آئی ول ٹیک دا صف اول. ایسا کیوں نہ ہوا کہ وین ہی واز ایٹ دا پینیکل آف ہز یوتھ، ایٹ دا پرائم آف ہز یوتھ، اینڈ ایٹ دا زینتھ آف ہر بیوٹی، شی سیڈ آئی ول کنسیل. اللہ اکبر. ہی سیڈ آئی ول ناٹ ریویل. سبحان اللہ. ہماری انگلش کی ٹیچر ایک نظم پڑھاتی ہوتی تھی ہمیں بٹوین دس ڈائلاگ اور مونولوگ بٹوین اے روز اینڈ اے پرل، شرعی پردے کو سمجھانے کے لیے ہماری انگلش ٹیچر ہمیں سمجھا رہی تھی. کیا ہو رہا ہے کہ دس ڈائلاگ بٹوین دا روز اینڈ دا پرل، لیٹس گو آن اے ٹینجنٹ کوئکلی، کہ پرل کو جو گلاب ہے نا وہ تانا مارتا ہے، کیا فائدہ ہے تمہاری خوبصورتی کا، تمہیں کون دیکھتا، مجھے دیکھو. لوگ اظہار محبت کے لیے مجھے دیتے ہیں. ابھی 13 فروری آ رہا ہے، اللہم بلغنا رمضان انا للہ و انا الیہ راجعون، we'll give you small stingers, please forgive us. تو مجھے تو دیتے ہیں لوگ اظہار محبت کے لیے. میری تو بڑی قیمت ہے. جس جگہ میں ہوتا ہوں وہاں کے اوپر خوبصورت جگہ ہو جاتی ہے، میری خوشبو سے مہک جاتے ہیں، لوگوں کے چہرے بھی مہکتے ہیں، دیکھتے ہیں. میری ایک قیمت ہے. تمہارا کیا فائدہ، کوئی تمہیں دیکھ ہی نہیں سکتا. یو آر ڈیپ بیریڈ ود ان دی اوشن. کیا فائدہ تمہاری خوبصورتی، تمہارے مول ہی نہیں ہے، تمہاری کوئی انٹرنسک ویلیو ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. عجیب. تو یہ سب جب تصحیق سنتا ہے موتی، تو پھر اس کو ایک بڑا خوبصورت جواب دیتا. وہ کہتا ہے کیا فائدہ گلاب کو، تمہاری خوبصورتی کو، تم تو اپنے خریدار کا بھی تعین نہیں کرتے. اللہ اکبر. اپنے خریدار کا تعین نہیں کرتے. جو آتا ہے بازار میں تمہیں لے جاتا. ہی کین بائی یو فار سم اسمال ویلیو آف سم اسمال کرنسی. پھر تمہارا انجام کیا ہوتا ہے وہ تو نہیں. تم دیوار پہ لٹکائے جاتے ہو، یا کسی لینڈ کروزر پراڈو کے اوپر لگائے جاؤ گے اور ہوا کے بوسے لوگ جب تک کہ تم بسیدہ نہیں ہوتے. پھر تمہارا مقام کسی کے پاؤں کے نیچے یا کسی ڈسٹ بن میں ہے، ادھر ہی گل سڑ جاؤ گے. کہ تھوڑی دیر کی تمہاری خوشبو ہے، تمہاری پتیاں مرجھا جائیں گی، تمہارا حسن ماند پڑ جائے گا. لک ایٹ می، آئی ڈیسائیڈ whom I will reveal to. اور جس کو میں ریویل کروں وہ میری قدر کرے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ حیا اور پاک دامنی کے سبق کو ہم انٹرنلائز کریں. وشاب نشأ فی عبادت ربی، کہ وہ جوان بچے اور بچیاں جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوان ہوئے. بہت بڑا مقام ہے آپ لوگوں کا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنایا. ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لگ گیا ہو، جس نے دل مسجد کو دے دیا ہو. لیٹس بی آنیسٹ ود ourselves. وہ دل تو بہت ساروں کو دیا، کیا کرے، کتنی ساری ہیں، کہاں کہاں ہیں. ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور ان کی برکتوں سے جہاں جہاں ہیں، کیا کریں، کتنے ساروں کو دیا. You have to be honest with ourselves. Let's not deceive ourselves. اپنا سواٹ پیسٹ خود کریں بھائی، اپنی قبر میں خود جانا ہے. اپنے آپ کو اتنے گریس مارکس نہ دیں میں اور آپ. Let's be very firm with ourselves and we'll realize you don't need to look any further. سب سے زیادہ ریفارمیشن اندر ہی کرنی ہے. جو کچھ اندر میں نے آپ نے پال لیا وہ انف. hedonistic enjoyment, lustful desires, carnal infatuations, gluttony and envy and jealousy and malice and hatred, enough ہے ہمارے اندر ہی. کہ وہ جوان جس نے مسجد کو دل دیا ہو، اس کا دل ہی مسجد میں لگ رہا ہو. آج کے جو لوگ ہیں ان کا دل مسجد سے باہر ہے کسی طرح سے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دا بیسٹ آف اس، نماز پڑھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوڑ لگائی مسجد سے باہر. الحمدللہ احسان کیا تھا اللہ کے اوپر کہ نماز پڑھی، اس کا ہمارا احسان ہے اس کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اور اتنا بڑا احسان ہم نے سارا کام چھوڑ کے اس کے لیے نماز پڑھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب
نعوذ باللہ من ذالک، اب وہ ہمارے پیرول پہ دعا کے ہم کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب حسنات دنیا کی بھی ملیں گی، آخرت کی بھی ملیں گی، کنفرم، کیونکہ اب نماز جو پڑھی. دنیا تو دار الامتحان ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کہہ رہے ہیں ہم ایام پھیریں گے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ہوتے ہوئے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اتنا خون نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بے ہوش ہو گئے اور آپ کے اصحاب کو شہید کیا گیا. آپ کے محبوب چچا کو مسلح بنایا گیا. دے کٹ ہز ایئرز، لپس، نوز. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی طرح کے لوگوں کو زبردست طریقے سے شدید تکلیف دے کے شہید کیا. تو میں اور آپ کس گاجر مولی، کھیت کی گاجر مولی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ٹیسٹ کروں گا. دنیا میں تو ہم تو بسکٹ کا پیکٹ ٹیسٹ کیے بغیر نہیں لیتے، کھلا ہوا ہو تو واپس دیتے ہیں، اشارہ کافی ہے مومنین مومنات کے لیے. اس میں کھلا ہوا پیکٹ واپس کرتے ہیں کہ بھائی یہ کھلا ہوا ہے. کھلی ہوئی سیل منرل واٹر کی واپس کرتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے ڈونٹ بائی اف دا سیل ازنٹ انٹیکٹ. اللہ اکبر، عجیب. اٹس امیزنگ کہ یہ والی چیزوں میں تو وی آر سو اسکروپلسلی ٹائٹ. واٹ اباؤٹ دا پاک دامنی آف اے میل اور اے فیمیل؟ وہاں پر کیا ہو جاتا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ مرد ورجل قلبہ، جس کا دل کیا ہو، معلق. مسجد میں وہ چھوڑ کر آیا ہے کہ ابھی میں دل واپس لے کر آؤں گا. یو کین ریئلائز آف آل آف دا ہیڈنسٹک اور پلیت جو لیرکس ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دل کس کو دینا ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے اور آپ کو کہہ رہے، کس کو دل دینا تھا، کس کو دل حقیقت میں دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے المرء مع من احب، جس سے محبت کی ہوگی اس کے ساتھ ہی انجام ہوگا. تو جنت میں ہم سب جانا چاہتے ہیں، لیکن بڑی عجیب بات ہے، رب سے محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انست ہماری وبٹم ولی ہے. وبٹم ولی ہے، صرف لپ سروس، خوبصورت لپ سروس، باتیں ہمارے سے کروا لو، افعال نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ when he ascended the pulpit, the first thing he said، بہت سارے لوگ ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، was کہ مومنین مومنات کو کہ وہ believers، you are in need of a رجل فعال لا قوال، you are in need of an action man، not for a person who just talks. تو بہت سارے الحمدللہ هذا من فضل ربی، ہمارے پاس بھی بہت سارے لپ سروس کرنے والے سب ہیں کہ بیوروکریسی کیسے ٹھیک کرنی ہے، فورسز کیسے ٹھیک کرنی ہے، اکانومی کیسے ٹھیک کرنی ہے. الحمدللہ سب کچھ ہے. اینڈ یو نو واٹ، جب ہم لنکڈ ان پہ ہائرنگ کے لیے دیکھتے ہیں، 6 سگما بلیک بیلٹ سب کچھ ادھر ہی ملتا ہے. ہر چیز کے ابا جان ہمارے ادھر ہی موجود ہوتے ہیں. جب ان کا انٹرویو کرتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سوچا تھا کہ ہم نے ایک سیل مرغا ہوگا کھلی کھاروں والا، نکلتا وہ چھوٹا چوزا ہے بلکہ کئی جگہوں کے اوپر ایک انڈا ہی ہوتا ہے ابھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سچ از دا ڈیکیڈنس ان نیچر وی فیل. اللہ اکبر، عجیب. سی وی پہ اس نے لکھا ہوتا ہے پائتھن، سی شارپ، جاوا، سب. اس کو ایک پروگرام اس کو کہو ذرا، اس چوزے کو کہ ذرا بنا کے تو دکھاؤ، ذرا ہمیں کینوا میں پریزنٹیشن تو بنا دو. تو وہ خاتون کو آتا نہیں ہوتا کینوا، پہلی بار ہی سنا ہوتا. ان کے لیے کین اور واہ، ان کو لگتا ہے کسی اچھے سے کین کو پینے کا واہ کا تھا. انا للہ. دس از دا اسٹیٹ آف دی امہ آف ٹوڈے. عجیب. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. So this is the third category. دل لگا ہو مسجد کے ساتھ. اور مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر. تو دل اللہ کو دے کر آیا وہ نوجوان، دل اللہ کو دے کے آئی ہے وہ. Her place of worship is where she left her heart before she left for dolmen or packages or emporium. Make no mistake، دنیا خریدنے سے دین نہیں روکتا. Buy the دنیا where you need. لیکن دل ایک ایسا برتن ہے جدھر صرف رب چاہیے. اللہ کہہ رہے ہیں یہاں شرک نہ کرنا. یہ برتن کو صرف میرے لیے خاص کرنا. یہ جو دنیا کی جو گلیمر ہے، I'll throw this at your feet. سبحان اللہ. عجیب عجیب. آج کل لنکڈ ان کا دور ہے، کنیکشنز، لوکنگ فار یو، نوئنگ یو. کتنے کنیکشنز ہیں، وہ آٹو الگوریدم دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ کامن کنیکشنز ہیں تمہارے. کبھی اللہ سے بھی کنیکشن میرا اور آپ کا ہو جائے.
کوئی تعارف کرنے والا کہے یہ اللہ ولی ہے، بچ کے رہنا، ان کے ساتھ یہ فوش گفتگو نہیں ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. معلوم ہو ایسے بہت تھوڑے ہو گئے، اللہ والے اٹھ گئے، کیوں جستجو ہی نہیں ہے، کوئی تڑپ ہی نہیں ہے، کوئی اس کے لیے ٹارگٹ سیٹنگ ہی نہیں ہے. نعمتیں اللہ کی ساری چاہیے، اللہ نہیں چاہیے. جنت چاہیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چاہیے. حیا اور پاک دامنی کے علاوہ کوئی طریقہ بتاؤ جنت میں چلے جائیں. should we be covering up so many layers؟ ان کی نظریں اتنی پلیت ہیں کہ ہمیں ہی کور کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سورہ نور میں تو سب سے پہلا حکم تو مردوں پر ہی ہے، رجال اللہ پر ہی حکم ہے کہ اپنی نظریں نگاہیں نیچے رکھو. we've given you 2 curtains، lower the curtains، ان کو گرا دو. lest that what you see، اس کی سنیپ شاٹ لے کے اس کی ایک سیلفی لے لی اور دل کے برتن میں ڈال دی ہے وہ. ڈونٹ ڈو دیٹ. دین اس چیز سے روک رہے. اینڈ دین کہ وہ مل رہے ہیں اور جدا ہو رہے ہیں اللہ کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کس کی گاڑی اچھی ہے، کس کے بزنس کنیکشنز اچھے ہیں. There's nothing wrong with doing that SWOT and connections. لیکن یہاں ان لوگوں کا اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو عرش کا سایہ ملے گا کہ اللہ کی وجہ سے انست تھی. کتنی خالص کنیکشن ہوگا وہ، دنیاوی اغراض سے پاک، دنیاوی نجاستوں سے پاک، صاف ستھرا، جسے کہتے ہیں نا پیور اینڈ پرسٹین، این انبلیمشڈ کنیکشن. اس میں کوئی دنیا کے اغراض تھے ہی نہیں، تو کوئی ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں تھی دنیا کی کہ وہ ملنے آئے گی تو وہ میری وہ ولی اللہ ولی دوست میرے لیے بریزے کے یا بریک آؤٹ کے یا ثنا صفی ناز کے کپڑے لے کر آئے گی. نو، وہ اللہ کی کوئی پیغام لے کر آئے گی میرے لیے. وہ مجھے قرآن یاد کروائے گی، وہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنائے گی. وہ اس کو دیکھ کے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئیں گے، آخرت یاد آئے گی، آخرت کا شوق پیدا ہوگا. وہ جو سگریٹ بڈیز ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک دم سگریٹ یاد آتا. او یس، جسٹ لوکنگ ایٹ دم ایک دم سگریٹ یاد آتا. سم ہاؤ دس a dynamite bursts within them and they say کہ یار سگریٹ چاہیے ہمیں. آپ دیکھا اور ہمیں سگریٹ یاد آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے بھی لوگ ہوں. قرآن I'm falling short of my reading of the Quran. آپ مل کے پڑھتے. عجیب. وَرَجُلَانِ تَحَابَ فِي اللَّهِ، تحابا حبا یحبو، ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے تھی. And they met each other for Allah and they parted ways because of Allah. ایسے لوگ، تو ایسے دوست بھی ہونے چاہیے. ایسے دوست ہونے چاہیے جو آخرت کا درس دیں، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. دنیا کی زندگی ہے، کسی کے لیے زیادہ لکھا ہے، کسی کے لیے تھوڑا لکھا ہے. وقت بھی، رزق بھی، ایک اپنے اپنے وقت کے اوپر دنیا میں سب نے جانا. تو کون لوگ ہوں گے وہ جن کو وہ کہیں یار آپ کی حیا اور پاکدامی drew to me like a magnet. Within myself I realized I should cover up. Within myself I realized that I should follow the sunnah as well, that I should keep a beard and lower my gaze. تو یہ والی چیزیں. So this was category number 4. وَرَجُلٌ طَلْبَتُهُ إِمْرَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجِمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. عجیب کہ ایک ایسے مرد کو جس کو the woman of time، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امرأة ذات منصب، منصب کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذکر کیا کہ ایک ایسا مرد جس کو a woman of stature، lineage، high socio economic status کیا کہے گی؟ قالت حیت لک. This is Surah Yusuf taken for you. How was Prophet Yusuf علیہ السلام tempted to sin؟ کیسے ان کو دعوت دی گئی
جس نے دعوت دی اس نے کہا قالت حیت لک. ایون دا عربک از ریئلی پاورفل جسٹ ٹو ایکسپلین کہ کتنا زبردست امتحان تھا یوسف علیہ السلام پہ. کہ ایک تجرد کی زندگی ہو، غیر شادی شدہ ہو. سیکنڈ، دعوت بھی عورت سے ہو. تھرڈ، عورت بھی عام عورت نہ ہو، وہ اپنی مثال آپ ہو اپنے حسن میں. چار، صرف حسن میں نہ ہو بلکہ منصب بھی ہو اس کے پاس. شی از سم ون آف رینک اینڈ اسٹیچر، آف ویلتھ اینڈ انفلوئنس. اور ایسے حالات میں انسان پا کرے، یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. دس از یوسف علیہ السلام فار یو اینڈ می. عجیب، اللہ اکبر. وہ یوسف علیہ السلام فرما رہے وما ابرئ نفسی which we did last week ان النفس الامارۃ بالسوء الا من رحم ربی. عجیب، تزکیہ نفس کی اعلیٰ مقام سیٹ کر رہے. So perhaps Prophet Yusuf علیہ السلام is one of the few جن کو جنت کے جتنے باب ہوں گے وہ سب میں سے داخل ہو سکیں گے. So for example اللہم بلغنا رمضان، آگے رمضان آ رہا، اللہ ہم رمضان کو استقامت کے ساتھ تیاری کے ساتھ اس میں توفیق دے. تو جنہوں نے روزے رکھیں گے وہ باب الریان سے جا سکیں گے. That's the gateway for those people who used to fast for Allah subhanahu wa ta'ala abundantly, often. تو یہ ایک عجیب چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام سے ہمیں یہ ایک عجیب چیز مل رہی. اینڈ اٹس امیزنگ کہ پروفٹ یوسف علیہ السلام the way he addresses all of this is amazing. It's absolutely amazing in this hadith کہ وہ اس عورت، وہ عام عورت نہیں ہے، وہ ایک ایسی عورت ہے جس کو منصب بھی ملا ہے. وہ کہہ رہی ہے آ جاؤ. How many youth of today have succumbed to their desires? People in colleges are living like married spouses. In schools, A levels, O levels. کیا بات کریں ہم اپنے نوجوان بیٹوں، بچوں، بھائیوں، اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ. سیو یور سیلف، اللہم اجرنی من النار. اتق اللہ، ڈرو اللہ سے. ہمارے معاشرے میں اس کو گالی سمجھا جاتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. فار دا صحابہ دس واز دا میسج. وہ ایک دوسرے کو پیغام دیتے تھے. وہ کہتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جددوا ایمانکم لا الہ الا اللہ. ری انفورس، اپنے ایمان کی تجدید کرو. کیا کہہ کے؟ لا الہ الا اللہ کہہ کے. ری انفورس یور توحید، اس توحید کو پیوست کرو، اس توحید کو ریجوونیٹ کرو اپنے اندر. کیا کہہ کے؟ لا الہ الا اللہ کہہ کے کہ وہ اللہ ایک ہے. ہی از دا ڈومینین اوور آل. اور یہ آج اس نے موقع دیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ پوچھے گا. سو دوز پیپل ہو ول ڈو دس، کیا ہوگا؟ دیئر جینیٹلز ول بی مینی ٹائمز گریٹر دین دیئر باڈی سائز. انا للہ. آن دا ڈے آف ججمنٹ they will be dragging their genital organs and private parts because they will be disproportionately huge with respect to their other limbs and bodies. Embarrassment کا مقام دیکھیں. ابھی تو they have not reached the court of the magnificent. وہاں کون کون ہوں گے؟ ان کے ماں باپ بھی ہوں گے. there will be others as well. they are struggling to traverse because the genitals that they used unlawfully in haram acts through the najais and the najas and the prohibited. عجیب. اس دن اللہ تعالیٰ will cause this. تو یہ کون لوگ ہوں گے جو اس جگہ کے اوپر آئیں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی جس کو عورت سے دعوت ملے، عام عورت نہ ہو، خوبصورت ترین لڑکی. اینڈ یو سی شیطان ورک سچ کہ ایون دا میڈیوکر فیس وہ کسی اور طریقے سے لڑکے کے دل میں گھر کر دیتا تا وقت ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھتا. اینڈ ویو ٹاکڈ اباؤٹ دس لاسٹ ویک. شیطان از ان اٹ فار دا لانگر رن. سلو، اسٹیڈلی، اسمال انکریمنٹل اسٹیپس ٹورڈز سن. تب تک کہ جب تک کہ وہ سن کر نہیں لیتا اس نے بھی دم نہیں لینا. تو ایک ایسا مرد جو کہ ان سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی یاد میں ملوث رہے. اٹس عجیب. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی اخاف اللہ، کہ مجھے اللہ کے خوف نے روک لیا.
Does not mean that he did not have temptation. Does not mean she will not have temptations. ہم نہیں کہہ رہے کہ ٹیمپٹیشن کے کمپریسر کو دل میں سے نکال کر سرجری سے کر کے باہر پھینک دو. It's not possible. It's part of the genetic composition. It is part of the protein strands جو میرے آپ کے ہیں. We have to go see a doctor if there is some problem for this. If there is no quote unquote drive, let's give this to you. If there is no drive, there is some problem. So this means what? کہ آج کے دن میں اس نوجوان کو کیا کرنا ہے؟ اس نوجوان کو اپنا خیال کرنا، اس نوجوان کو یہ والی چیزیں چھوڑنی ہیں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سمجھنا ہے اس چیز کو. دعوت صرف عورت سے نہیں ہوگی. یس، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. آج کل کے وقت اٹس بوتھ سائڈ. ہینس الحمدللہ ھذا من فضل ربی. سو مینی کافی شاپس، موبائل پیکیجز، کرو بات ساری رات. پتہ نہیں رات کو قرآن پڑھیں گے بھائی محترمہ کو، ہم بھی سمجھائیں گے وہ بھی سمجھیں گے. کیا کریں، وہ دین پہ آئی ہماری وجہ سے، ہم نے ان کا ٹھیکہ لیا دین کا. ہماری وجہ سے تو ایک نماز شروع کی، اللہ کی عظمت ہماری وجہ سے ان میں آ رہی. ہم تو بہت دعوت کا کام کر رہے ہیں. اٹس عجیب. شیطان کمز ان اے بیوٹیفل وے. وہ عبادت کے اسٹیلتھ موڈ کے اندر نجاست کی طرف لے کر جاتا بندے کو. And you see, he has bespoke strategies for the men and the women. He has bespoke strategies for the abid, the zahid, the zani, the fasiq, the fajr. Fasiq fajr کو کیا کرے گا؟ We've talked about it last week. زانی کو کیا کر رہے گا؟ ڈسپیئر میں لے جائے گا. عابد اور زاہد کو کیا کرے گا؟ شاباش، well done, good job, you earned it. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو عجیب چیز یہ ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو کہ ایک منصب والی عورت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں، ذات منصب و جمال. منصب، yes, means she wasn't coerced and forced into it. She called on her own free will and made the necessary adjustments which were required for the fulfillment of lust and the fulfillment for the sin of the flesh. اس نے ساروں کے انتظام کیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہے گا وہ آدمی؟ انی اخاف اللہ. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قالت حیت لک، بڑی خوبصورتی سے was given to him. کیا کہا یوسف علیہ السلام؟ قال معاذ اللہ، کہ اللہ کی توحید کے کیمپ کے اندر ہی مومن کی حفاظت ہے، شیطان سے، نفس سے، برائی سے، شرک سے، بدعات سے. صرف اللہ کا کیمپ، کوئی اور کیمپ نہیں. اس کیمپ کے اندر جو انٹری ٹکٹ ہے، the uniform for the men and the women is the armor of the sunnah. It is the sunnah which will save us. Whether it is the zahiri sunnah and the batini sunnah, those will save us. تو عجیب. اس کے بعد لیٹس موو آن ٹو کیٹیگری 6 and 7. یہ پرائیویٹ کیٹیگریز اب آ رہی ہیں. وہ کہ ہم نے بات کی تھی ٹاپ 4 پرائیویٹ پبلک کیٹیگریز ہیں، اینڈ دین دس سن ان کلوز ڈورس. آج کل کے وقت میں مالز میں لڑکے کے ہاتھ میں لڑکی کا ہاتھ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ود ہز ازواج مطہرات ان دا مسجد. مقیم ہے، اعتکاف میں ہے، and they're meeting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and they're leaving. They went to see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he was in the masjid at that time. And some companion passed by. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stopped that companion and said, زوجی، یہ میری ازواج ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو تھاٹ ہمارے ذہن میں کبھی آ ہی نہیں سکتا آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. No, shaitan runs through men and humans, men and women combined, like the blood runs within us. The smokeless being runs through us, sees through us, finds our blind spots, hits our soft spots, gets the job done,
moves forward, then the next job, then the next job, till we become the Khalil of Shaitan and the Nafs. Ajeeb. The last two categories are ajeeb. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ خَافَ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ کے charitable acts. You see, charitable acts کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ When we give wealth, what is the usul of wealth? کہ زکوٰۃ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے متوسط درجے کا دو. متوسط درجہ means essentially کہ you give the B quality goods so that the maximum quantity of goods can reach the poor and the destitute, because here is the quantitative analysis. ادھر زیادہ دے دو, اپنے platinum اونٹ نہ دو, اپنے متوسط والے دے دو, because those will be more in number. platinum والے تھوڑے ہی ہوں گے. law of marginal utility, we all know this. عجیب. And then صدقۃ الخیرات, give your Louis Vuitton, give your Gucci and Armani, give your Cruiser and Prado, وہاں دو. صدقہ خیرات میں اللہ کے ساتھ ٹرانزیکشن کرنی ہے, ادھر دو اللہ کے نام پہ. ہم کیا کرتے when it comes to giving some style, some person, or maybe anybody, we take a 5 rupee note, a 10 rupee note, 50. زینڈرز میں ہمارا بل آیا تھا 22,000 روپے. پر پرسن کاسٹ 5,000 روپیز. کیا کریں؟ وہاں 5,000 کسی غریب کو 500 دینے کی ہمت نکل ہی نہیں رہا. کیا کریں؟ وہ نوٹ پھنس گیا ہے والیٹ کے اندر. صدقہ خیرات کے لیے وہ اس نوٹ نے کبھی آکسیجن لی نہیں, وہ ڈپرائیوڈ ہے. وہ بھی کہتا کبھی کھولو, کبھی مجھے دھوپ کی زیارت کروا دو. But then we are in the day of plastic money. کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں بینک کارڈ کے اندر, اسی کے اندر ہی رکھو. عجیب. حب مال حب جا. اچھا, تو ایک ایسا بندہ جو charitable acts کر رہا ہے, کیا کیسے کر رہا ہے؟ لا تعلم, نہیں پتا اس کے ایک ہاتھ کو کہ اس کے دوسرے ہاتھ میں کیا ہے. The left hand does not know what the right hand has given. The right hand doesn't know what the left has transpired. Means what? Stealth mode میں دیا ہے. مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ CSR, کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی. آج اس کو ایک نیا نام دے دیا انہوں نے, CSV, کارپوریٹ سوشل ویلیو. چیز ایک ہی ہے. اب تھوڑی سی غیرت آ گئی نا, وہ رسپانسبلٹی میں تھوڑی سی ایگزیبیشنزم زیادہ تھی. اب کہتے ہیں ہماری ویلیو ہے یہ. اٹس پارٹ آف آور فیتھ. عجیب. اٹس امیزنگ. سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ وہ بندہ جو صدقہ خیرات کرتا تھا, خاموشی سے دور لوگوں کو نہ دے, اپنے سفید پوش عزیز و کارب کو دیں, who are struggling to pay their utility bills, who are struggling to wed their daughters, who are struggling to wed their sons, who are struggling to do the indoor room. پینٹ کرانا مشکل ہو گیا ان کے لیے, پینٹ کے میزنری کے بندے کو پینٹ جاب دینا مشکل, اس کے لیے اس کی کاسٹ بہت ہے. ایک کمرے کو ٹھیک کرانے میں بس ہو گئی ان کی, دیر فلیٹ. تو ہم صدقہ خیرات دیکھنے کے لیے بہت دور جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کل کے دور میں اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑے سے موٹے شیشے والی اینک پہن کے ذرا ادھر قریب دیکھ. اقربا پروری, اپنے رشتہ داروں کو تو دیکھ جو ہل رہے ہیں, رز رہے ہیں ود انفلیشن اینڈ واٹ ایور از ہیپننگ. سولر پینل لگے یا نہیں لگے, ان کے لیے 10,000 بھی نکالنا مشکل ہوا. اور یہاں ہم زینڈرز میں 25,000 ڈال بوائز کو اور گرلز کو کھلا کے آؤٹ ہوئے ہم اپنی گاڑی میں. We felt good within ourselves. We earned the thing. We earned Xanders. ٹھیک ہے. Something wrong with having food. There's nothing wrong with having good food. But there has to be a limit to it. There has to be a limit to it. وہ لوگ کون ہوں گے جو کہ اللہ سے تجارت کریں, جو کہیں گے نہیں یار, I can make do with some good bhindiya which is cooked at home, or some good شلجم اور شبدیگ اور کچنار اور some dal which is cooked at home. I'll make do with that. I will take this surplus out and I will give for the sake of Allah. To ensure کہ کوئی غریب اپنی بچی کی شادی کر لے. To ensure کہ some poor man is struggling to pay his bills. وہ اس نے کس کس کے پیسے دینے, حلوائی, اس نے دودھ والے کے پیسے دینے, سبزی والے کے پیسے دینے,
گوشت میں وہ گوشت نہیں کھا سکتا، وہ اس برڈ کے پاؤں لے رہا ہے اور ان کی یخنی بنا رہا ہے، ابھی اس کے پیسے دینے ہیں اس نے، پاؤں جو اس نے دیے تھے اس کے پیسے نہیں دیے گئے اس نے، جانی جو پھر جانو جنت نہیں، پھر اللہ کی نہیں ہے، پھر اللہ کا حساب کتاب ہے، یس، اس غریب کا بھی ایک اللہ ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ آج ہمارے پاس ہے کل نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیو بفور یو ڈونٹ ہیو، دے دو اللہ کے راستے میں، اٹ واز نیور یورس ٹو بگن وتھ، آج مجھے موت آ جائے تو جو میرے جیب کے اندر چند پیسے ہیں میرے ہیں ہی نہیں، the people will run and rush to take those, the debtors will rush، اس نے یہ پیسے دینے ہیں احمد نے، they'll run، پھر وہ سب کاٹ پیٹ کے کینچی سے نکال کے جبے میں سے اس کو نکالیں گے، پھر دفن کر کے بھاگ جائیں گے، یہ تو ان سب کی اوقات ہے، تو جو مال میرے پاس تھا وہ دے دوں اللہ کے راستے میں، اس کو روک کے رکھا ہے، الہاکم التکاثر، کوئی بات نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں حتی زرتم المقابر، wait till I get you in your graves، میرے اور آپ کے لیے اوپن چیلنج، یعنی ہم کہتے ہیں نا وارننگ سائن ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، پینلٹی فائن، I was in Karachi a couple of days back، وہ لکھا دیوار پھلانگے you will be shot، الحمدللہ هذا من فضل ربی، you will be shot، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر، this dunya has deluded me and you، no problem، حتی زرتم المقابر، اللہ کہہ رہے ہیں wait till I chastise you in your grave، wait till the fire of Jahannam chastises you، and then the last of these 7 categories is what؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَلِيًّا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، ایک ایسا مرد یا عورت جو خلوت میں اللہ کو یاد کیا، such that they were overwhelmed with emotion، such that the emotions gripped them، پھر کیا ہوا؟ فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، their eyes overflowed with tears، یہاں پر کسی متقین کی بات نہیں، what is the difference between متقین and محسنین؟ جو متقی ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف، جو محسنین ہے ریڈ سورہ واقعہ ورس 7 to 11، وہ دوڑے ہوتے ہیں اللہ کی طرف۔ امیجن کہ موٹر وے پہ میں نے اور آپ نے اسلام آباد جانا، تو کچھ ہیں جو پیدل چل رہے ہیں، کچھ ہیں جو سائیکل پہ جا رہے ہیں، کوئی چنچی پہ ہیں، کوئی گدا گاڑی پہ ہیں، کوئی شازو اور ڈالے پہ ہیں، کوئی مزدا ٹی 3500 پہ بیٹھے ہیں، کوئی 60 فٹ لوڈر پر بیٹھے ہیں، وہ جو ٹوین ایکسل یا 3 ایکسل لوڈر ہوتا ہے، and some of them are in their cars، نیران سے لے کے بگاٹی ویرون میں، imagine someone is on the Hayabusa or the Veyron، کوئی فراری میں بیٹھا ہوا، they are going at different speeds، yes، so they'll reach A to B at different time stamps، so جو متقین ہیں، جو متقی ہیں وہ چل رہے ہیں، what is the difference between متقین and محسنین؟ جو محسنین ہیں وہ دوڑ رہے ہیں اللہ کی طرف، دوڑ رہے ہیں اللہ کی طرف، اللہ is saying کہ میرے پاس ہی آنا تو میرے پاس ہی ہے، بہتر ہے willingly آ جاؤ، make no mistake، these limbs are only subservient to us here، ورنہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ شہادت دیں گے، they will testify as to the buttons we pressed، the flesh we saw with our eyes، the concerts we went to، اور یہ پاؤں لے کر گئے تھے، یہ پاؤں کہیں گے ادھر گئے تھے، عاطف اسلم اللہ آپ کا ذکر کر رہا تھا ادھر تک لے کر گئے تھے، سننا ضروری تھا، وہ بتا رہا تھا کہ اللہ کو یاد کیسے کرنا ضروری بات تھا، ہماری پرائرٹیز اتنی رانگ سارٹڈ ہے۔ امیجن یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جو اکانومیٹرکس کی کلاس ہی نہیں کوئی اٹینڈ کی، اکانومیٹرکس کا پیپر آیا، سپلی آ گئی، ایف یو آیا اس کا، فیل، یونیورسٹی نے طلب کر لیا اس کے والدین کو، انہوں نے کہا ہم نے تو فیس ٹیوشن فی پے کی تھی اس کی، اس لڑکی کی، اس لڑکے کی، ان کا ہی نیور ٹرنڈ اپ ٹو کلاس، اس کی سی پی کوئی نہیں ہے، دس از دی اٹینڈنس شیٹ، لک فار یور سیلف، الحمدللہ کھلاڑی لڑکا تھا، یونیورسٹی تو پہنچا لیکن ایک گیٹ ان آؤٹ، گاربیج ان گاربیج آؤٹ، ٹیوشن فیس میں بھی یہی ہو رہا ہے،
ٹیوشن سینٹرز میں بندہ بندی، بچہ بچی، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ کون ہے؟ ورجل ذکر اللہ خالیا، یہ ہم نے بات کی ہے جو خلوت ہو، خلوت پاک ہونی چاہیے نا. تو خلوت میں کیا ہو؟ ففاضت عیناہ، کہ خلوت میں وہ روئے. یو سی جو خلوت میں رونا نا یہ بڑا عجیب ہے، کیونکہ دس از مستغنی آف بینگ سم ون جو کہ نیک ہو یا نہیں ہے. وہ اپنے گناہوں پہ یاد کر رہا ہے اللہ کو، تڑپ رہا کہ اس کے اوپر کئی جہنم کی بھٹی میں نہ مجھے پکایا جائے جو میں نے گناہ کیے ہیں، سیلف پلیجر کے، لسٹ، گلٹنی، جھوٹ، فریب، کنائیونگ، ڈسیپشن اینڈ آل آف دیٹ جو ہم کر رہے ہیں. And that is why we are in the decadence that we are in. جانا نہیں چاہتے جنت میں، دنیا میں ہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا کی زندگی is what? سجن. سجن in Arabic means a cage. So in the dunya, the Muslim believer, male or female, is like the parrot in the cage. He yearns to flee, but he is caged. کہ اللہ نے کہا ہے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روک لو. I have saved an eternity of fulfillment of your pleasures, the likes of which will satisfy each and every atom of your being. Just wait a bit. اور جو چاہو گے ملے گا، جیسے چاہو گے، جتنا چاہو گے ملے گا. Just wait a bit. سجن المومن و جنت الکافر. اٹس عجیب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجن کا ذکر کیا اور جنت کا ذکر کیا کہ کافر کے لیے دنیا کی زندگی جنت ہے، تو سجن کا اپوزٹ نہیں آ رہا جنت، نو، جنت کا اپوزٹ ہونا چاہیے تھا جہنم. اب دنیا جہنم المؤمن و جنت الکافر ہونا چاہیے تھا. نہیں، ایسا تو نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مینز واٹ؟ دا علماء سے کہ کیج کے اندر بھی تھوڑا سا رزق مل رہا ہوتا ہے طوطے کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ لمیٹڈ اماؤنٹ آف واٹر مل رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس نے لوکوزیڈ پینی تھی، لوکوزیڈ اور ریلنٹلس اور ریڈ بل نہیں پڑی ہوئی تھی، کسی ونٹیج الکوہل نہیں پڑی ہوئی تھی، اس کے پاس اس کا پانی پڑا ہوا تھا، H2O. کیپ یور سیلف ہائیڈریٹڈ. وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت، وہ جس کے ساتھ سوئے، جتنا سوئے، جب جب سوئے، جو کھائے، جو پیے، جیسے بھی کمائے، جدھر بھی خرچ کرے. جانور، وہ جنت الکافر. تو مسلمان کو کہا گیا اپلائی دا بریکس، تھوڑی دیر کے لیے ہوش کے ناخن لے لو، تھوڑی دیر کے لیے روک لو اپنے آپ کو. پھر وہ جو خالدین فیہا، جس ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہوگی، جو چاہو گے، جیسے چاہو گے، I'll give it to you. In fact, سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ رب العزت فرما رہے تم ابھی سوچو گے. Let's take a very primitive example of a burger and a different combination of some smack burger. تمہارے سامنے ساری culinary delicacies سامنے آ جائیں گی. The power of the kun fayakun I'll manifest to you in a way that you can't imagine. You would want blonde hair, I'll give you that. سوچو گے ہو جائیں گے. You would want blue eyes, سوچو گے ہو جائے گا. kun fayakun, I'll give you that. ادھر رک جاؤ، ادھر this garb of flesh and bones، اس سے راضی ہو جاؤ. کہہ دو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد النبی ہے، کہہ دو یہ، اور اس کو انٹرنلائز کر لو تھوڑی دیر کے لیے. and I'll give it to you. آن لمیٹڈ فیفا مل جائے گی ہمیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے ساری پروویژن رکھی ہوئی، وہ فیفا ہو، وہ ٹیکن ہو، جو بھی ہو، انشاءاللہ سب کچھ ملے گا، ڈونٹ وری. اینڈ وی سے ڈے نائٹ وی گیو یو چاکلیٹ. ایک ٹائم آئے گا وہ ہاتھ جوڑے گا، بھائی اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، اللہ اور اس کے رسولوں کا واسطہ، چھوڑ دو چاکلیٹ، نہیں چاہیے بھائی. اس کو فرر روشر لینٹ دو، اس کو گلین چاکلیٹ دو. یو ٹیک دا پرائم چاکلیٹ، ٹھیک ہے، دا ہائی اینڈ چاکلیٹ. وہ کہے گا نہیں کھانی بھائی، I've had enough of chocolate. I don't know, in fact I hate, abhor chocolate. وہاں پر یہ نہیں ہوگا. تو یہ وہ 7 لوگ ہیں. کون ہیں وہ؟ Let's repeat them again. الامام عادل، ایک عادل امام جو اللہ کا خوف کرتا ہو. ہمیں یہ پیوست کرنا ہے کہ whenever our authority provokes us to abuse and exploit, then constantly remind ourselves
یور سیلف آف دا سپریمسی ان دی اتھارٹی دیٹ اللہ از اوور یو. یہ ڈومیسٹک ورکرز پر بھی لاگو ہوتی ہے. یہ کسی کی بیٹی ہیں جو کپڑے دھونے آئی ہیں ہماری, یہ ہماری لونڈی نہیں ہے. یس, یہ گھر والوں کے لیے اور صاحب گھر والے کے لیے بھی ہے بھائی. وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے آپ کے کپڑے دھو رہی ہیں فار اے ویری اسمال ویج. الامام عادل, عدل سے کام لے, فیئر اللہ. بہت کچھ ہوتا ہے آج کل کے معاشرے میں, کیا کرے, ظلم ہی بہت زیادہ, انجسٹس. اور ہم چھوٹے فرعون, چھوٹے نمرود, چھوٹے قارون ہیں. تنقید ہو رہی ہے بڑوں کی. اللہ اکبر. سو چینج مینجمنٹ میں تو گراس روٹ لیول سے چیزوں میں چینج ہونا. چینج میں نے آپ میں ہونا. پھر وشاب نشأ فی عبادت ربی, کہ وہ جوان جو عبادت میں بڑا ہوا, وہ لڑکی جو عبادت کرتے کرتے بڑی ہوئی. اللہ اکبر. And then ورجل قلبه معلق فی مساجدی, وہ مرد جس کا دل مسجد کے اندر لگ گیا ہو. عجیب. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ, کہ وہ دو لوگ جو اللہ کی محبت میں ملے اور اللہ کی محبت میں جدا ہوئے. عجیب. یہ سارے پبلک ڈیلنگز والے 4 کیٹیگریز ختم ہو گئی جن کو اللہ کے عرش کے نیچے کا سایہ میسر ہوگا. پھر اس کے بعد دیز آر دا پرائیویٹ ونس. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال, کہ وہ مرد جس کو قالت ہیت لک, آ جاؤ, وہ ساری بلا رہی تھی. ایک نے بھی بلایا یوسف علیہ السلام کو, سب نے بھی بلایا, اب تو آ جاؤ, اب تو آ جاؤ. تو کیسے وہ بندہ اپنے آپ کو بچائے؟ ہاؤ ول دیٹ گرل سیو ہر سیلف؟ بائی سیئنگ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتی ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور میں اسی اللہ کا تمہیں بھی واسطہ دیتا ہوں, تم بھی ڈرو اللہ سے. اس کے سامنے کھڑے ہونے لگے. ایوری ایٹم آف فلیش ول ٹیسٹیفائی اگینسٹ اس. عجیب. تو یہ وہ لوگ ہیں. پھر لاسٹ کیٹیگری رجل تصدق خاف حتی لا تعلم شمالہ ينفق یمینہ, کہ وہ آدمی جو چیریٹی دے رہا ہے, وہ عورت جو چیریٹی دے رہی ہے, بتا کر نہیں کہ میں نے اس کو 500 دیے آج صدقے میں, سب ضائع ہو گئے بھائی. ایسے دیے کہ your one hand gives and the other hand does not know کہ دیا. ایگزیبیشنزم کے ساتھ نہیں, آسٹنٹیشن کے ساتھ نہیں, اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دی, اللہ سے تجارت کی, وہ دے گا. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر. تو دینے والے بن جاؤ, گیو گیورز, لیکن اس کی عزت اتار کے نہیں, خاموشی سے. بہت سارے ہمارے عزیز و کارن ہوئے اور جن کی کمر ٹوٹ گئی ہے یوٹیلیٹیز کے ساتھ, بلز کے ساتھ اور باقی اخراجات. جسٹ دا اسٹیپل کموڈیٹیز کے ریٹ لے لیں آپ. دا اسٹیپل فوڈس, یور ویٹ, یور رائس, یور انینز. ہمارے ملک میں ہر چیز پیاز میں پکتی ہے, کیا کرے؟ اس کا تعلق لوریوں سے نہیں ہے, یہ نیشنل قوم ہے. سب چیزوں کو پیاز کا تڑکا لگانا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو بی اے کوک ٹو نو دس بائی دا وے. پیاز کا ریٹ دیکھ لیں آپ, اور اگر نہیں معلوم آج کے مردوں کو, جائیں جا کے معلوم کریں بھائی. دس از یور مین ہوڈ. ایک مردوں کو یہ بھی بتانا پڑتا بھائی کہ اگر آپ کو غلطی سے آملیٹ بنا کر خاتون اول کو دینا پڑے, کوئی بات نہیں, آپ کی مردانگی میں کمی نہیں آئے گی. آپ کی مردانگی ہم تب دیکھیں گے جب آپ الجہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلیں گے. ماشاءاللہ ادھر تو چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور ٹیکن اور پلے اسٹیشن چل رہی ہے, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, اور اسمیک برگر, بس برگر اٹھانے میں جتنا مرضی جہاد کرا لو مولوی صاحب سے, الحمدللہ. حلوے اور کچوڑے اور کتلمیاں اٹھا لو اس سے, اور فیکے کی لسیاں پلواؤ اس کو اچھی طرح پال کے رکھو, جہاد پر نہیں بھیجنا اس کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی نوجوان کو کہو ذرا اپنی بیگم کے لیے تم آلو شوربہ آج پکاؤ, شلجم تم آج پکا کے کھلاؤ گے, ریویولی پاستا تم بناؤ گے آج. اول تو اس کو پتہ ہی نہیں یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, کیونکہ اس نے سارا وقت کھایا ہوتا ہے صرف. ہی جسٹ نوز کہ ان کا ذائقہ کیا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی کن چیزوں کا ذکر کر رہے, مجھے تو ان کے را انگریڈینٹس کا نہیں پتا بھائی. اچھا, اٹس امیزنگ کہ وہ گروسری بھی لینے نہیں کبھی گیا ہوتا. عجیب. انا للہ و انا الیہ راجعون. سچ از دا کنڈیشن آف دا مین آف ٹوڈے. کیا بتائیں, وہ خواتین کو کیا کہیں, وہ مرد ہی نہیں رہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to take part in the household chores. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was at home, he used to take part in household chores. That includes cleaning, cooking, etc. Every work, job description of the household, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did. That is پیغام for رجال اللہ آج کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ وہ لوگ ہیں جو خلوت میں دیتے ہیں تاکہ ان کی جو ایگزیبیشنزم نہ ہو ان کے چیریٹی کا.
اور چیریٹی بہت بڑی چیز ہے. اینڈ وی جسٹ ٹاک ٹو اباؤٹ صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, اور اس کو بھی رمضان کے ساتھ سینٹرک رکھا ہوا. اس سے پہلے دے دو یار, صدقۃ الفطر پہلے دے دو ان کو, سو دیٹ دے کین ٹیک پارٹ ان دا سیلیبریشنز آف عید از ویل. عجیب, کیا کریں, حب الدنیا رأس کل خطیئت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایٹ دا ویری کور آف آل بیڈ اینڈ میلس از واٹ, حب الدنیا, دنیا کی محبت. اینڈ دین واٹ, ورجل ذکر اللہ خلیا ففاضت عیناہ, ایک ایسا مرد یا عورت جو اکیلے میں اللہ کو یاد کیا, ذکر اللہ, اللہ کو اکیلے یاد کیا. when she was alone in her bedroom, he was alone in the bathroom, تو باتھ روم میں جانے کے سے پہلے اس نے دعا کی, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اور پھر بعد میں آ کر بھی دعا کی, غفرانک, اس نے دعا کی, اللہ سے حفاظت کی. اینڈ دین جب وہ اکیلے میں تھا یا اکیلے میں تھی, کیا کریں, آج ہمارے ساتھ اکیلے, یہ ہم اکیلے نہیں ہیں. اب تو اس کی بیٹری بھی نہیں آتی, تو وی آر بینگ مانیٹرڈ, از اے کانسٹنٹ اے آئی پروگرام. پہلے بیٹری نکال لیتے تھے تو فون کی تھوڑی دیر موت واقع ہو جاتی تھی. اب اس کو ایئرپلین میں کریں یا نہ کریں, اٹس اسینشلی دا سیم. اب کیا کریں, یہ ہمارے ساتھ, اس کا خوف زیادہ ہے, اس کا شعور زیادہ ہے, اس کے ساتھ تعلق اور تعشق زیادہ ہے, اللہ کے ساتھ کم ہے. That's why the ibadat have no effect on us. Surah Mulk doesn't have an effect on us. Surah Dahr is impervious on our heart. Surah Zumar is impervious. Surah Ankabut is not making a dent. Surah Yunus, Surah Hud, جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سورہ ہود اور اس طرح کی صورتوں نے میرے کچھ چند بال سفید کیے. The Sahaba asked, very few of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم's hair in his beard صلی اللہ علیہ وسلم were white. تو جب صحابہ نے شکایت کی اس فنامنن کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود اور اس طرح کی صورتوں نے have had an effect. ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے بال سفید ہو گئے, کاروبار کی بہت پریشانی ہے, کیا کریں, کاروبار نے مار دی. اٹس امیزنگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کسی اور چیز پہ تھی. تو ذکر اللہ, اللہ کا خوف خلوت میں آیا, کتنا اوور پاورنگ ہوا, اس نے, اس مرد یا عورت نے اپنے گناہوں کو یاد کیا اور آنسو کی. یہ آنسو بڑے انمول ہیں. تو جب یہ آنسو آ گئے, جب آنسو آئے تو یہ جسم جو ہے نا, یہ اللہ اس قیامت کی آگ کو حرام کر دیں گے اس پہ. اٹس امیزنگ, حرام ہو جائے گی آگ. اللہ کی آگ میں کبھی اکیلے میں کبھی اپنے میں اور آپ گناہوں کو سامنے رکھ کے روئے تو صحیح, کبھی تو یہ میسر ہو. کیا یہ جنوں پریوں کی کہانی بن جائے گی کہ کوئی آدمی یا عورت رات کو اٹھتے تھے, نماز ادا کرتے تھے, روتے تھے اپنے گناہوں پہ, پھر کچھ وقت نیند بھی لیتے تھے, پھر فجر کے لیے بیدار ہوتے تھے. کہاں گئے وہ مرد اور عورت, کدھر گئے وہ نوجوان لڑکے لڑکی. آج کل رات کرو بات ساری رات, آل نائٹرز, گگز, فجر سے تھوڑا پہلے نیند آتی. الصلاۃ خیر من النوم. کس کو بتائیں, اس کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ چیز. سو ہمیں ان لوگوں میں بننا جو خلوت میں روئیں اللہ کو. آج خلوت میں رو لیا, جب قبر میں اتاریں گے ہمیں فکر نہ کریں, اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام کیا ہوگا. جب لینے والے آئیں گے تو وہ کہیں گے یا ایھا النفس الطیبہ, اے تو پاک روح, اخرجی باہر الی صخرۃ من اللہ ورضوان, اے تو پاک روح باہر اللہ کے خوشنودی پہ. So that soul will exit the body as smooth as water comes out from a jug, flawless, seamless transition of fluids. اس کے اپوزٹ بھی ہے. یا ایھا النفس, یا ایھا النفس الخبیثہ, یہ وہ اے خبیث, اے بدبخت روح, اخرجی الی صخرۃ من اللہ وغضب, تو باہر اللہ کی رضا پر نہیں, اللہ کے غیظ اور غضب پر. The wrath of Allah is waiting for you. We'll clean you with the wrath and the fire of Allah. The garments of Jahannam are here. We'll clothe you with that. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. تو we talked about all of these 7. وہ کون لوگ ہوں گے
جو مقربون میں سے ہوں گے، دوز پیپل جو کہ اللہ کے بہت قریب ہوں گے. اینڈ میک نو مسٹیک، جو اللہ کے قریب ہوں گے روز محشر وہ فلاح پا جائیں گے. بیکاز دا سینرز میں کیٹیگریز ہیں جن سے اللہ کلام بھی نہیں کریں گے. دے ول بی ریزڈ ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ. دا فورنیکیٹرز، زانی whether male or female will be raised such کہ their descriptions are abominable. We just spoke to you about them. کہ their genitals will be 4-5 times maybe more than the size of their bodies. They will be dragging them to come to the mahshar, to the میدان محشر. Imagine کہ ان کے ساتھ پھر آگے کیا ہو، اللہ کلام نہیں کریں گے ان سے. تو ہمیں ان لوگوں میں بننا ہے جو اعمال نیک کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان بہت قریب ہے، اللہم بلغنا رمضان، کہ ہمیں ایمانی غیرت، حیا، پاک دامنی اور الائنمنٹ عنایت کر دے، ایمان عنایت کر دے. یہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت دے دے کہ ہم اللہ کی رسی کو تھام لیں، اور جب تھامیں تو ہمارے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی تھم جائے. جب یہ تھم جائے تو یہ توحید کا باب پکا ہو جائے گا. اور اس کی کیا کرنی پڑی ہوگی، جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جددوا ایمانکم لا الہ الا اللہ، اپنی ایمان کی تجدید کیا کرو لا الہ الا اللہ کہہ کے. ہم ایک دوسرے کو فوریکس اکاؤنٹس پڑھا رہے ہوتے ہیں آج کل، کرپٹو کرنسی اینڈ آل دیٹ. کبھی ایمان کی بھی تجدید ہونی چاہیے، کبھی تذکرہ توحید کا بھی ہونا چاہیے، کبھی اس آگ کو بھی جوش مارے ذرا. وہ والے دودھ پتی پی کے تو دیکھیں، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ، بڑا مزہ آئے گا. دنیا ہیچ لگے گی. کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ. اور اگر اپنے آپ سے ہی پرابلم ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اگر اپنے گناہوں سے ہیں تو استغفر اللہ. تو یہ تو چیزیں اللہ نے ہمیں دی. تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان عطا فرمائے. مختصر سی دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. سیکنڈ پوائنٹ تھا ہاں وہ شباب کا تھا. ٹھیک ہے، وہ لوگ تھے جو جوان ہوئے، وہ شباب نشأ فی عبادت ربی، وہ لوگ جو کہ اللہ کی عبادت میں بڑے ہوئے. تو اللہ رب العزت ہمارے ایمان عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے یا اللہ جن کی خلوت پاک ہو، یا اللہ جن کی جلوت پاک ہو، یا اللہ جو اپنی خلوت میں آپ کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، یا اللہ آپ کی کبریائی کو یاد کر کے روئیں، یا اللہ آپ کی ملک اور آپ کے مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین کو اپنے دل میں پیوست کر کے لرزیں اور روئیں. یا اللہ ہمیں بھی خشیت والا بنا. یا اللہ ہمیں خشیت القلوب عطا فرما. یا اللہ ہمیں خشیت القلوب عطا فرما. یا اللہ اپنا خوف عطا فرما. یا اللہ اپنا خوف عطا فرما. یا اللہ اپنا دھیان عطا فرما. یا اللہ اپنا خوف عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں بنا یا اللہ جو خاموشی سے صدقہ خیرات کرتے ہیں. یا اللہ اپنے کمزور عزیز و کارب کا بازو بننا نصیب فرما. یا اللہ اپنے کمزور عزیز و کارب کا بازو بننا نصیب فرما. یا اللہ ان کی امداد کرنا نصیب فرما. یا اللہ اس میں اخلاص نصیب فرما. یا اللہ اس مال کو اپنے رستے میں لگانا آسان فرما. یا اللہ اس مال کو صدقہ خیرات
زکوٰۃ عطیات دے کر یا اللہ اس کو پاکیزہ کرنا نصیب فرما، یا اللہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا اس سے نصیب فرما، اپنے عزیز و قارب کی مدد کرنا نصیب فرما، یا اللہ امت مسلمہ کے غرباء فقراء کی مدد کرنا نصیب فرما، یا اللہ اپنے ساتھ تجارت کرنا نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا، یا اللہ جو برائی اور فحشی جب ہمیں دعوت دے گی ہم بھی فرما انی اخاف اللہ، یا اللہ ہم اپنے اس بدبخت اور باغی دل کو مخاطب ہو کر کہنا چاہتے ہیں انی اخاف اللہ، یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے ہم اس نفس کی اصلاح کریں، یا اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس نفس کی انی اخاف اللہ کہہ کے اصلاح کریں، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی انی اخاف اللہ کہہ کے اس کی تصحیح کریں، یا اللہ اس کی اصلاح کریں، یا اللہ اس کی پاکیزگی اور اس کی صفائی اور ستھرائی کا سبب بنیں، یا اللہ ہمارے پاک دامنی اور حیا اور صفائی اور ستھرائی کے لیے ہمیں پسند فرما، یا اللہ ہمیں بے داغ جوانی عطا فرما، یا اللہ بے داغ جوانی عطا فرما، یا اللہ بے داغ بڑھاپا عطا فرما، یا اللہ بے داغ زندگی عطا فرما، یا اللہ ہماری خلوت کو بھی پاک فرما، جلوت کو بھی حیا سے منور فرما، یا اللہ خلوت میں بھی ہمیں حیا والا بنا، یا اللہ خلوت میں بھی حیا والا بنا، یا اللہ خلوت میں اپنا دھیان اور تعلق اور تعشق نصیب فرما، یا اللہ قیام اللیل کی توفیق عطا فرما، اٹھ اٹھ کے رونا نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، ہمارے امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما کر یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس امت کے لیے دعا کریں، یا اللہ ہم جہاد کی نیت کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دل میں اس عزم کو پیوست کریں، یا اللہ ہمیں نیک بنا، یا اللہ ہمیں نیک بنا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا، یا اللہ جن کا اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا، یا اللہ ہماری بھی جوانی گزرے ہم تیری عبادت کرتے کرتے، یا اللہ ہماری بھی جوانی گزرے تیری عبادت کرتے کرتے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ان کی حیا پاک دامنی اور عصمت کی حفاظت فرما، یا اللہ بے غیرتی اور بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی حفاظت فرما، امت واحدہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کے مومنین مومنات کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا، یا اللہ جنہوں نے اپنا دل مسجد کو دیا ہو، یا اللہ ہم بھی تیری عبادت گاہ کو، تیرے گھر کو دل دینا چاہتے ہیں، یا اللہ تجھے دل دینا چاہتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں میں بنا، یا اللہ ان لوگوں میں بنا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا، یا اللہ جو صرف تیرے لیے محبت میں ملے، یا اللہ اور تیری محبت میں جدا ہوں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا جو تیرے لیے محبت رکھتے ہوں اور تیرے لیے بغض رکھتے ہوں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا جو تیرے لیے ملیں اور تیرے لیے ہی جدا ہوں، یا اللہ ان لوگوں میں بنا، یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، یا اللہ اپنے عرش کا قیامت کے دن سایہ نصیب فرما، یا اللہ اپنی اوقات کے مطابق مانگ رہے، یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما، یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما، یا اللہ الامام عادل بھی ہمیں عنایت فرما، یا اللہ ہم میں سے ہی لوگ ہیں جو الامام بھی ہیں، یا اللہ ہم اپنے گھروں میں بھی امام ہیں لیکن حقیقت میں امت کو بھی امام کی ضرورت ہے، یا اللہ ان امام کو پیدا فرما، یا اللہ ان امام کو پیدا فرما، یا اللہ ان امام کو پیدا فرما، یا اللہ جو الامام عادل ہیں یا اللہ ان کو پیدا فرما، یا اللہ بدبخت فرعون اور قارون اور نمرود اور حمان اماموں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ وہ جدھر جدھر بھی ہیں ان کی اصلاح فرما، یا اللہ اگر ان کی اصلاح نہیں ہے تو ان کو برباد فرما، یا اللہ اگر ان کی اصلاح نہیں ہے تو ان کو برباد فرما، ان کو مبدل فرما ان لوگوں سے جو الامام عادل ہوں، یا اللہ ان لوگوں سے مبدل فرما جو یا اللہ خشیت اللہ رکھتے ہیں اپنے قلوب میں، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنی اطاعت کے لیے پسند فرما، یا اللہ اپنی اطاعت کے لیے پسند فرما، یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، ہمیں فنصب ہونے کی توفیق دے اپنے دین پہ، یا اللہ اپنی دو رنگی سے بڑے پریشان ہیں، یا اللہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی بھی ہمارے سے بڑے پریشان ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنا نصیب فرما، معاشرہ بھی ہمارے سے بڑا پریشان ہے، یا اللہ احسان کے درجے پہ کام کرنا نصیب فرما، ہر کام کو نقطہ اول تک کرنے کی توفیق عطا فرما، خشیت اللہ نصیب فرما، یا اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے ان ایام میں، ان جاتے ایام میں اور شعبان میں دعائیں مانگی، خیر کی، برکت کی، استقامت کی، اخلاص کی اور جن چیزوں کی خیروں کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یا اللہ ہم بھی ان میں حصہ چاہتے ہیں، ہمیں ان میں حصہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں اللہم بلغنا رمضان کے تحت رمضان نصیب فرما، یا اللہ اس رمضان کی آج سے ایک ایک لمحہ تیاری کرنا نصیب فرما، اس رمضان کے لیے رونا نصیب فرما،
رات کو اٹھنا نصیب فرما، ہمارے قدموں کو جما دے مسجد کی طرف یا اللہ، ہمارے جسم کو ڈھانک دے حیا سے یا اللہ، ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما، ہمارے ذہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے قلوب کی حفاظت فرما، ہمیں بھی خیر اور عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل فرما یا اللہ۔ جو مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے یا اللہ، ہم ان کی مغفرت کے طلبگار ہیں یا اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما یا اللہ۔ جو ہمارے عزیز و قارب، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ، ہم آپ سے بہترین چیز کی امید کرتے ہیں یا اللہ، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما یا اللہ، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما یا اللہ، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کو سابقون الاولون میں بنا یا اللہ۔ ہم ان کی ایمان کی گواہی دیتے ہیں یا اللہ، ان کو اعلیٰ درجہ عطا فرما، ان کے قبور کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا یا اللہ، ان کے قبور کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا یا اللہ۔ جن مومنین مومنات عذاب قبر میں ملوث ہیں یا اللہ، ان کے عذاب قبر کو معلق اور دور فرما یا اللہ، ان کے عذاب قبر کو مؤخر فرما یا اللہ، ان کے عذاب قبر کو مؤخر فرما، دور فرما یا اللہ۔ ہم جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین اللہم آمین۔